اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ زکوٰۃ اسلامی جو ارکان ہیں نماز ایمان کے اسلام کے، ان کے 5 بنیادی ارکان میں اس کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کلمہ، نماز، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے اور پھر زکوٰۃ ہے۔ یعنی حج صاحب استطاعت پہ سال میں جس طرح ایک دفعہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی اس طرح صاحب استطاعت اگر کوئی شخص ہے، حج جو ہے وہ عمر میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی پہ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کی گئی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں بارہا نماز کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ نماز اگر آپ کی باطن کی صفائی کرتی ہے تو زکوٰۃ آپ کی روح کو پاک کرتی ہے، آپ کے مال کو صاف کرتی ہے۔ جس طرح روزہ آپ کے بدن میں طہارت پیدا کرتا ہے، اس طرح زکوٰۃ آپ کے جسم میں طہارت پیدا کرتی ہے، آپ کی مال کو پاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مالوں سے کمیوں اور کجیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے مالوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول لانے کے لیے، اپنی جو مال ہے اس کے اندر دائمی خوشیاں بڑھانے کے لیے زکوٰۃ ضرور دیجئے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے کریں گے کہ زکوٰۃ کس کس پہ فرض ہے، کتنی مقدار پہ فرض ہے، کس کو دی جائے، کس وقت دی جائے۔ اور سال میں جو رمضان کا مہینہ یہ افضل مہینہ ہوتا ہے، تو اکثر مسلمان اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس پیغام کو آگے پھیلائیے، جس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں سے ہمیں زکوٰۃ کی رحمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔